مسکان کی ماں اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ ان کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے غصے سے دروازہ بند کیا اور مسکان کو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے مسکان؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ لوگوں کے سامنے بھیگے کپڑوں میں ڈانس کر رہی تھی اور بے شرمی سے کھڑی تھی۔ زارم سائیں کو آج پہلی بار میں نے اس قدر غصے میں دیکھا ہے، اس کی ماں نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ مسکان نے بنا ندامت کے اپنے بھیگے بھالو کو پیچھے ہٹایا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تو دیکھ لیا نا اماں سائیں، اس کے لہجے میں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں تو یہی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تو زارم سائیں کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ عجیب انداز میں بولی۔ تو اس کی ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ سب کچھ تو نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ یہ کیا بے شرمی ہے مسکان؟ بے شرمی نہیں اماں سائیں، یہ میری جیت ہے، وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ آپ نے دیکھا نہیں زارم سائیں نے کیسے اس نوکر کو مارا جیسے وہ میرے محافظ ہوں؟ ان کا غصہ ان کی غیرت تھی اور وہ غیرت میرے لیے تھی۔ مسکان بیٹی، تمہاری کم عقلی پر میرا دل ڈوب رہا ہے، اس کی ماں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا، حویلی کی کوئی بھی لڑکی، تو زارم سائیں ایسے ہی غصہ کرتا۔ وہ اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس گھر کی ہر بیٹی کی حفاظت کرنا۔ یہ اس کی غیرت ہے جو ہر لڑکی کے لیے یکساں ہے، یہ اس کی مردانگی کی نشانی ہے۔ لیکن اماں، وہاں کوئی اور نہیں تھا، میں تھی۔ مسکان نے اپنی ماں کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، اور اس نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ اس نے مجھے ڈانٹا بھی ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ میں ایسی حرکتیں دوبارہ نہ کروں، تاکہ کوئی دوسرا مجھے دیکھ نہ سکے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مجھے دیکھے، ان کی نظروں میں صرف میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ عجیب انداز میں بول رہی تھی۔ اب اماں کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس کی ماں نے اب مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جان چکی تھی کہ مسکان نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا اور اسے ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی یہ بے حسی اور کم عقلی دیکھ کر بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مسکان کی یہ ضد پورے گھر کے لیے آنے والے وقتوں میں بڑی پریشانی کا باعث بنے گی۔ انہیں تو اپنی بیٹی کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر ہول اٹھنے لگے تھے۔ زارم کو زبردستی اندر لانے کے بعد صوفے پر بٹھایا گیا تھا، لیکن اس کا وجود غصے کی بٹی میں دہک رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سفید قمیض پر بارش کے پانی کے دبے واضح تھے اور چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ جنون نمایاں تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ دادا سائیں نے بڑی شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا بس کرو، تم ایسے اپنا حال بگاڑ لو گے، اور وہ بے وقوف نوکر اس قابل نہیں کہ تم اس کے لیے اپنی طبیعت خراب کرو۔ زارم سائیں نے ایک جھٹکے سے مگر احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا ہاتھ ہٹایا اور غصے سے بولا، کیا مطلب ہے دادا سائیں؟ وہ اس قابل نہیں ہے تو کیا اس نے میرے گھر کی عزت پر گندی نظریں ڈالی ہیں؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اسے زندہ چھوڑ دوں؟ میں تو ابھی جا کر اس کا گلا دبا دوں گا۔ بابا سائیں نے ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹا سائیں، صبر بچے، یہ پانی پیو، غصے پر قابو رکھو۔ تم نے اسے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور وہ نوکر ہم نے نکال دیا ہے۔ اب اس کی فکر چھوڑ دو۔ چاچا سائیں، جو اپنی بیٹی کی حرکت پر شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے، بڑی مشکل سے ہمت کرتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے کہا تھا، زارم سائیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مسکان کی طرف سے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے یہ کیسی حرکت کی ہے، وہ تو کبھی اس طرح سے باہر آئی بھی نہیں۔ زارم سائیں نے ایک لمحے کے لیے چاچا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے سے سرخ تھی۔
چاچا سائیں، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ اس بے غیرت نوکر کی وجہ سے ہوا۔ اگر ہمارے گھر کی بچی باہر تھی بھی تو یہ اس کا گھر ہے، وہ جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے، لیکن اس ملازم کا کیا حق تھا اس طرح سے اس طرف آنے کا جس طرف کوئی نہیں جاتا۔ اس کی بات ملازمن کے بارے میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی آگ مسکان کے لیے تھی۔ میرے سامنے اگر دوبارہ کسی نے میرے گھر کی عزت پر ایسی گندی نگاہ ڈالی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے خود کو مارنا پڑے۔ اور آپ اپنی بیٹی پر لگامیں ڈالیں، جسے آپ نے ضرورت سے زیادہ ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے۔ اس نے کافی غصے سے چاچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ایک کونے میں مانیہ ڈری سہمی ہوئی کھڑی تھی، افنان کے ساتھ، جو پھپھو کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ سارم سائیں کا ایسا وحشیانہ غصہ مانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل اس کے سینے میں دھک دھک کر رہا تھا اور وہ اس کے جنون سے بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم بھی پریشان تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ ظالم سائیں کی غیرت اور غصے کو جانتی تھی، مگر اس قدر شدت میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بابا سائیں نے دیکھا کہ ظالم کی حالت بگڑ رہی ہے تو انہوں نے نرمی اور سختی کا ملا جلا انداز اختیار کیا۔ چلو میرے ساتھ کمرے میں ظالم سائیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ زبردستی اسے پکڑ کر کمرے کی طرف لے گئے اور یوں وہ منظر ختم ہوا، لیکن مانیہ کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کیا وہ اس آدمی کو سنبھال پائے گی۔ اس کے غصے کی شدت نے اسے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ اماں سائیں کمرے میں داخل ہوئی تو ظالم کو صوفے پر دیکھا۔ اس کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا اور چہرے پر شدت، کرب اور بے بسی کے تاثرات تھے۔ اماں سائیں نے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا بس کرو، کب تک یوں ہی بیٹھے رہو گے؟ آج تمہاری بہن کی رخصتی ہے، کیا تم اسے رخصت بھی نہیں کرو گے؟ اماں سائیں، میری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا میں اس نوکر کو اس طرح کی گندی نگاہوں پر زندہ چھوڑ دوں؟ وہ میرے گھر کی عزت کو دیکھ رہا تھا، میں اسے کیسے بخش دوں؟ ظالم نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹا تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، وہ نوکر جا چکا ہے، لیکن تمہارا غصہ تمہاری بہن کی خوشیوں کو خراب نہیں کر سکتا نا؟ اماں سائیں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور تم اس کے ساتھ رہو گے، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں بیٹا، تمہارے بغیر وہ ایک لمحہ بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ اٹھو چلو، افشین کو تمہاری ضرورت ہے۔ اماں سائیں کے لہجے میں ایسی نرمی اور محبت تھی کہ ظالم کا غصہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنی ماں کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر کا ماحول ابھی بھی شادیوں کی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں سیدھی اسٹیج کی طرف اٹھی، جہاں سرخ جوڑے میں افشین بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی جو دل کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرایا، لیکن اس کی نگاہیں جلد ہی وہاں موجود مانیہ کی طرف اٹھی، جو خوفزدہ اور سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی اور ڈر کے مارے اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظالم کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، لیکن وہ اس سے نظریں چرانے لگی تھی۔ جب اسے افشین کی کسی رسم کے لیے بلایا گیا تو مانیہ کو بھی ساتھ جانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ وہ اس کی جوڑی دار تھی، اور اماں سائیں بھی سب کو بتانا بھی تو تھا کہ یہ خوبصورت نازک سی دوشیزہ ان کی بہو ہے۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی تو ظالم سائیں کی طرف سے نگاہیں چرانے لگی۔ وہ اس طرح سے ڈری ہوئی تھی اور اسے خوف تھا۔ رسم کے بعد نیچے اترنے لگی جب ظالم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی اترا تھا۔ وہ آج پنک کلر کی میکسی میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کا ارادہ اس سے بات کرنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ظالم اسے پکارنے کی کوشش کرتا، وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ کر چلی گئی۔ ظالم اس کے اس طرح سے بھاگنے کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔
اسے کیا ہوا تھا؟ وہ اس سے خوفزدہ کیوں تھی اور اس طرح سے بھاگ کیوں رہی تھی؟ وہ اسی سوچ میں ہی کھڑا تھا کہ اچانک اس کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی مسکان پر پڑی۔ اس نے فوراً ہی نظریں پھیر کر وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ اس کے دل میں مسکان کے وجود سے شدید الجھن محسوس ہو رہی تھی جس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس کے وجود کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے مانیہ کے اس ری ایکشن میں بھی اسے بری طرح سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس سے ڈر کیوں رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس میں مانیہ کو بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ شادی کے بعد سب سے مشکل گھڑی آن پہنچی تھی، جب دلہن کو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جانا تھا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں اور دل غم سے بھرے ہوئے۔ افشین سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں جنہیں بامشکل قابو کیا جا رہا تھا، ایک لمحہ بھی اسے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کو گلے لگا کر چوم رہی تھی، جیسے ان کے دل کا ایک ٹکڑا ان سے جدا ہو رہا ہو۔ اماں سائیں بس کرو، میری بہن کو اب جانے دیں، یہ رسم ہے، یہ تو پوری کرنی ہی پڑے گی، سالم سائیں نے اپنی ماں کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی سرخ تھی، مگر وہ اپنی بہن کے لیے ایک مضبوط بھائی بن کر کھڑا تھا۔ افشین نے روتے ہوئے اپنے بابا کو گلے لگایا۔ ان کی خاموشی اور آنکھوں میں چھپی نمی نے ہر ایک کو رلا دیا تھا۔ ہمیشہ خوش رہنا افشین، سالم سائیں نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ اس کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ وہ اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ ایک کونے میں مانیہ بھی افشین کے لیے دل سے رو رہی تھی۔ وہ اس دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ ماما، یہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے نا؟ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی، مگر اسی جذباتی ماحول میں ایک شخص ایسا تھا جسے اس رخصتی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور وہ تھی مسکان، جو دروازے پر کھڑی تھی، ان سب کو دیکھ کر اپنی آنکھیں گھما رہی تھی۔ وہ کبھی منہ بناتی تو کبھی بے دلی سے چھوٹی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتی۔ اس کی بے شرمی اور سرد مہری اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ اسے کسی کی خوشی یا غم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آخرکار افشین کی رخصتی کی گاڑی چل پڑی اور وہ سب سے دعائیں لے کر اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی کے دور جانے کے بعد بھی حویلی میں ایک سناٹا چھایا رہا، جس میں صرف ٹوٹے دلوں کی سسکیاں باقی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر کوئی یہ محسوس کر رہا تھا کہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ رخصتی کے بعد حویلی پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ مانیہ خاموشی سے باہر آ کر کل والی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ افشین کی رخصتی کی وجہ سے بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ اس کا کافی دیر یہاں بیٹھنے کا ارادہ تھا، جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ظالم سائیں کو وہاں کھڑے پایا۔ اسے دیکھتے ہی اسے صبح والا واقعہ یاد آ گیا اور اس کا ارادہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے کا تھا، جب اس نے اچانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہاتھ مت چھڑاؤ، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم صبح سے ہی مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ کافی پریشان تھا۔ وہ صبح سے ہی اس کی الٹی سیدھی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بس میں بیزی تھی نا صبح سے، اس نے بہانے بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ کم کپا رہا تھا۔ نہیں، کوئی اور بات ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے قریب کر گیا۔ صبح آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ صبح جو کچھ بھی ہوا وہ میرے لیے کافی غیر متوقع تھا، لیکن اس میں تھوڑا قصور مسکان کا ہے اور باقی قصور اس نوکر کا، جسے سزا ملنا بہت ضروری تھی۔ اگر میں اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لیتا تو کل کسی اور کی بھی ہمت ہو جاتی اس طرح کا قدم اٹھانے کی۔ خیر، اب اپنا موڈ نارمل کر لو اور کل صبح ہم دونوں نے ناشتے لے کر چلنا ہے۔ افشین کا افنان نے پارلر جانا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ رسم کرنے نہیں جا سکتی، سو میں اور تم جائیں گے۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ تمہیں بھی پارلر جانا ہے۔
باقی سب کچھ واپسی پر ہو جائے گا۔ میں نے پہلے ہی اماں سائیں کو بتا دیا ہے کہ تم میرے ساتھ آ رہی ہو۔ تم آ رہی ہو نا؟ انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے گال پر چکتے ہوئے اپنے لب پوری شدت سے اس کے گال پر رکھ گیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے گال پر محسوس کرتے وہ سمٹ سی گئی، لیکن وہ مزید وہاں ایک لمحہ بھی نہ رکتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جیسے اپنے جذبات کو لگام ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ صبح سویرے کا وقت تھا اور حویلی میں ہلکی پھلکی چہل پہل تھی۔ کل حویلی میں اچھا خاصا شور شرابہ تھا، لیکن اس وقت بالکل خاموشی تھی۔ آخر ان کے گھر کی بیٹی رخصت ہو چکی تھی۔ تائی امی کی طبیعت کل بہت زیادہ رونے کی وجہ سے تھوڑی ناساز تھی، اسی لیے وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی، جبکہ باہر ناشتہ لے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ مانیہ کو عالیہ بیگم نے صبح ہی جگا دیا تھا، کیونکہ آج اس کو جانا تھا افشین کا ناشتہ لے کر، اور اس کے لیے زارم نے رات کو ہی ان سے اجازت مانگ لی تھی۔ مانیہ جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ گھر والے دلہن کے لیے ناشتے کی تیاری کر رہے تھے۔ طرح طرح کے پکوان اور میٹھے برتنوں میں سجے ہوئے تھے۔ آؤ مانیہ، یہ ناشتہ افشین کے لیے لے کر جانا ہے، ہر چیز تیار ہے، آج ولیمہ بھی ہے، تم لوگ کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جاؤ۔ واپس آ کر تم لوگوں نے اپنی بھی تیاری کرنی ہے، ماما نے اسے سب کچھ سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے صرف سر ہاں میں ہلا دیا۔ ملازموں نے سارا ناشتہ لے کر گاڑی میں رکھ دیا۔ تم نے اپنی تیاری کر لی؟ چلو جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ زارم سائیں کی آواز آئی۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلنے لگا تھا۔ مانیہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس تھا اور کندھے پر خوبصورتی سے ایک اجرک ڈالی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی، مضبوط اور پرکشش شخصیت اس سادہ لباس میں انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی اور پرسکون انداز، یہ سب کچھ مل کر اس کی روایت پسند لک کو مزید خاص بنا رہا تھا۔ وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ مانیہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ بھی اس کی نظر مسلسل خود پر ٹکی محسوس کر چکا تھا۔ اسے یوں ہی خود کو مسلسل دیکھتے پا کر وہ اس کے قریب آ کر مسکرایا۔ اگر دیکھ لیا ہے تو میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ ساری زندگی پڑی ہے مجھے دیکھتے رہنے کے لیے، تمہارا ہی ہوں، ساری زندگی دیکھتی رہنا، وہ آنکھ دبا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ شرمندہ ہوتی اپنے بالوں کو پیچھے کرتی سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے باہر نکل گئی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہ آیا تھا وہ اسے یوں کیوں دیکھ رہی تھی، لیکن اچانک اسے نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ سچ میں بے حد پیارا تھا، اور پھر وہ اس کا تھا۔ یہ احساس اسے ایک الگ جہان میں پہنچا گیا تھا۔ اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ اتنا خوبصورت مرد، اتنی شاندار پرسنالٹی کا مالک انسان اس کا تھا، یہ سوچ ہی بہت زیادہ دلکش تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتی حویلی سے باہر نکل رہی تھی، جبکہ نگاہیں مسلسل اس کی پرسنالٹی پر جمی ہوئی تھی۔ کل اس کا غصہ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، بلکہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ غصہ غلط نہیں تھا، بلکہ اپنی عزت، اپنی غیرت کے لیے تھا، اس نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ روایتی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بات غیرت اور عزت پر آتی ہے وہ ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ اس کی ماں نے اسے سب کچھ سمجھایا تھا، اور وہ اس کی ہر سوچ پر اس انسان کے سحر انگیز پرسنالٹی اثر انداز ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے سحر سے نکل نہیں پا رہی تھی، بلکہ آنے والے وقت میں مزید جگرتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک مسکان تیار ہو کر بھاگتے ہوئے آئی۔ اس کے چہرے پر ایک امید بھری مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہی نہ ہو کہ کل کیا ہوا ہے، یا پھر وہ اپنی ساری حرکتیں بھول چکی ہو۔ ویسے بھی کل سے زارم کو اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی شرم نظر نہیں آئی تھی۔ وہ امید کرتا تھا کہ مسکان تھوڑی سی شرمندہ ہوگی اور اپنی اس غلطی کو سدھارتے ہوئے دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی، لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ اپنی کسی بھی حرکت کے لیے شرمندہ نہیں تھی، اور اس بات پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔
اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ کس ڈٹائی سے ہر طرف گھوم رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ رہی ہوں، اس نے گاڑی کے پاس آتے ہوئے خوشی سے کہا۔ سارم سائیں کی نگاہیں اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر موجود نرمی لمحوں میں غصے اور سرد مہری میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں کی تپش نے مسکان کی خوشی کو ایک لمحے میں خوف میں بدل دیا۔ تم میرے ساتھ کہیں نہیں آ رہی ہو اور نہ ہی میں تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد اور تلخ تھی۔ اس کے الفاظ کی سختی نے مسکان کو ایک لمحے کے لیے ساخت کر دیا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ کیوں نہیں سارم سائیں؟ میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ آپ مانیہ کو بھی تو لے کر جا رہے ہیں نا؟ اصل تکلیف ہی اسی بات کی تھی، اصل آگ ہی اسی بات کی لگی ہوئی تھی کہ وہ مانیہ کو اہمیت دے رہا تھا اور اسے نہیں۔ کل بھی اس نے مانیہ کے ساتھ کتنی ساری رسمیں کی تھی، ہر جگہ اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا۔ اوپر سے تائی امی نے کتنی عورتوں کو مانیہ سے ملوایا تھا، وہ تو کل سے ہی چل رہی تھی۔ مانیہ میری منکوہا ہے مسکان، میں صرف اپنی منکوہا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ میری محرم ہے، میں اسے کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ سارم سائیں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور بہتر ہوگا کہ جب بھی تم گھر سے نکلو تو اپنے باپ کے ساتھ نکلو۔ تمہارے پاس محرم شوہر کا رشتہ نہیں ہے تو اپنے باپ کے ساتھ ہی باہر نکل لو، میرے ساتھ نہیں۔ جاؤ یہاں سے، تمہارے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، تم میرے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس کے لہجے میں کسی طرح کی کوئی لچک نہیں تھی۔ مانیہ اس کے لہجے کی سختی سن کر پریشان ہو گئی۔ مسکان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ مانیہ کے سامنے اس طرح کی بے عزتی محسوس کر کے وہ اپنا سر چکا کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آپ کو مسکان سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مانیہ نے اپنی نرمی سے کہا۔ اسے سچ میں برا لگا تھا، وہ مسکان سے بہت روڈلی بات کرتا تھا۔ وہ بیچاری کتنے دل سے آئی تھی، اس کا دل کر رہا ہوگا اب شیناپی سے ملنے کا۔ اگر ہمارے ساتھ چل لیتی تو کیا ہو جاتا؟ کل بھی اتنا کچھ ہوا ہے، وہ ڈسٹرب ہے، اس کا دل بہل جاتا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ سارم سائیں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ تھا۔ بیٹھو مانیہ، اس کی آواز اب بھی سخت تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مانیہ نے اس کی بات سن کر خاموشی سے دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نہ جانے مسکان کے ساتھ اس کی یہ کیسی ضد تھی۔ مسکان کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے گالوں پر خشک ہو چکے تھے۔ وہ کسی پاگل کی طرح کمرے میں گھومنے لگی اور غصے میں ہر چیز کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں سارم سائیں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہارا میرے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الفاظ کانٹوں کی طرح اس کے دل میں چھپ رہے تھے۔ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ وہ دیوار پر مکے مارتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ مانیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارم سائیں صرف میرا ہے، میں اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی نفرت اور جنون عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور عجیب سے انداز میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ مانیہ، تم اس کی منکوہا ہو، لیکن اس کا دل میں جیت کر رہوں گی۔ تم نے اس دن میرے سامنے سارم کا نام اپنے ہاتھ پر لکھوا کر مجھے دکھایا تھا، لیکن اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ جنگ جیتنے نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو اس کے اندر چھپے انتقام کی آگ کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں مٹے ہوئے سارم کے نام کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کوشش کے باوجود بھی اسے نہ ملا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اس کے نام کی مہندی بھی نہیں سجی تھی، حالانکہ دونوں نے ایک ہی کون سے مہندی لگائی تھی۔ مانیہ نے صرف تھوڑی دیر سارم کے نام کا زیڈ اپنے ہاتھ پر سجایا تھا اور وہ کتنا گہرا رنگ چھوڑ گیا تھا، جبکہ اس کی اتنی محنت بھی سارم کے نام کو اس کے ہاتھ پر سجانے میں کامیاب نہ کر سکی تھی، اور یہی چیز اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہار نہیں سکتی تھی۔ کل کی آئی اہم سی لڑکی کے سامنے وہ خود کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو نکال باہر کرنے والی تھی سارم کی زندگی سے، اور اس کے لیے اسے کچھ بڑا کرنا تھا، بہت بڑا کرنا تھا۔
زارم سائیں اور مانیہ جب افشین کے سسرال پہنچے تو گھر کا ماحول بہت خوبصورت اور پرسکون تھا۔ وہ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ افشین شرمائی ہوئی اپنے شوہر مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ پیار بھرے لہجے میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ افشین کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں بار بار اس کے کان میں کیا سرگوشیاں کر رہا تھا کہ اس کے رخسار پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ اپنی بہن کو اس قدر خوش دیکھ کر زارم سائیں کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا غصہ اور رعب بالکل غائب تھا۔ وہ ایک بھائی کی طرح اپنے بہنوئی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ یہ دیکھ کر مانیہ بہت متاثر ہوئی۔ زارم سائیں کا یہ انداز اس کی سخت گیری اور غصے سے مختلف تھا۔ وہ ایک طرف نرم دل بھائی اور دوسری طرف ایک ذمہ دار بیٹا تھا۔ اس کی یہ سادگی اخلاق بھی مانیہ کے دل کو چھو رہی تھی۔ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم نکلتے ہیں۔ اماں سائیں نے یہاں آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیں جلدی واپس جانا ہے کیونکہ ولیمے کا فنکشن ہے شام کو، تو وہاں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ جی جی بالکل، آج شام کو ولیمہ ہے، آپ سب کی آمد کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بھائی جان، ہم ضرور آئیں گے، آپ کے ولیمے میں شرکت کریں گے، اور پھر رسم بھی تو ہے نا مکلاوے کی، آج ہی کرنی ہے۔ زارم سائیں نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اس طرح خوشگوار ماحول میں انہوں نے ایک دوسرے سے رخصت لی اور واپس حویلی کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ مانیہ اس کے پل پل بدلتے رویے سے جہاں حیران ہو رہی تھی، وہیں ہر لمحہ اس کی شخصیت کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ شخص آہستگی سے اس کی دل کی دنیا بدل رہا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار موڈ میں گاڑی میں بیٹھے تھے جب زارم سائیں نے مسکراتے ہوئے مانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی ہتھیلی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہی مانیہ ہلکی سی مسکرا دی۔ شرم کے مارے اس نے اپنے بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور نگاہیں جھکا لی۔ زارم سائیں کا یہ نرم اور شرارتی انداز اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں جیسی تتلیاں سی اڑ رہی تھی۔ یہ فیلنگز، یہ احساس بالکل نیا سا تھا۔ وہ ایک الگ ہی دنیا میں جی رہی تھی۔ وہ شخص اس کے دل پہ نہ صرف دستک دے چکا تھا بلکہ پورے حق سے اس کی دنیا پر برجمان بھی ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی گرفت میں اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون کو محسوس کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی گاڑیوں گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، ان کی نظر ایک ہولناک منزل پر پڑی۔ گاؤں کا ایک آدمی جو نشے میں دھت لگ رہا تھا، اپنی بیوی کو پوری طرح سے مار پیٹ رہا تھا۔ عورت رو رہی تھی اور مدد کے لیے چیخ رہی تھی، جبکہ آدمی کا جاہلانہ اور بدتمیزانہ انداز اس کو پریشان کر گیا تھا۔ مانیہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ وہ گاڑی رکتے ہی فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا کیونکہ معاملہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جبکہ وہ بھی گاڑی سے باہر نکلی اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زارم سائیں سے کہا، زارم سائیں دیکھیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ وہ آدمی مار ڈالے گا اس عورت کو۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ زارم سائیں نے اس کی طرف دیکھا اور سکون سے بولا، ہمارا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میاں بیوی کی لڑائی ہے اور ان دونوں کے جھگڑے پورے گاؤں میں مشہور ہیں۔ یہ گاؤں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے اس طرح سے تماشے کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تماشا لگانے کی عادت ہوتی ہے، وہ سب کی اٹینشن کے لیے ایسے چھوٹے موٹے سٹنٹس کرتے رہتے ہیں۔ تم زیادہ سر پر سوار مت کرو، یہ ان کے لیے عام بات ہے۔ خود وہ ریلیکس سے انداز میں بولا تو مانیہ اس کی بات سن کر سختے میں آ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا جس کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر کے زارم سائیں نے اتنے سنگین معاملے پر کوئی رد عمل کیوں نہیں دیا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ عورت مر سکتی تھی اس آدمی کے ہاتھوں۔ کوئی بھی انسان کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ زارم سائیں اتنی بڑی بات پر خاموش کیوں رہا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی اس بے حسی کی وجہ کیا تھی۔ جب کہ قریب سے گاڑی گزرتے ہوئے اس عورت کی بھی کافی گالیاں اپنے شوہر کو پڑ رہی تھی،
جسے نظر انداز کرنے کے لیے زارم نے گاڑی کے شیشے چڑھا دیے تھے۔ مانیہ گھر واپس آ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کا دماغ ابھی تک دن والی چیزوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کی نظریں آئینے میں موجود اپنے عکس پر نہیں بلکہ باہر سڑک پر پیش آنے والے ہولناک منظر پر تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اس عورت کی چیخیں گونج رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے اس آدمی کی وحشیانہ مار تھی۔ آخر ظالم سائیں کچھ بولے کیوں نہیں؟ اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا۔ وہ آدمی اس لڑکی کو جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ بے شک وہ اس کی بیوی تھی، لیکن کوئی بھی مرد اس طرح ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح سرے عام مار پیٹ کر کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ جس طرح سے وہ آدمی اسے پیٹ رہا تھا، عورت مر بھی سکتی تھی۔ یہ سب یاد کر کے اس نے ایک جھرجھری سی لی تھی۔ مانیہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی درندگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ظالم سائیں کی اس رد عمل سے بری طرح سے پریشان تھی۔ اس کا دل و دماغ اس سوچ کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس پر خاموش کیوں رہا۔ کیا ان لوگوں کے لیے ایک عورت پر ہاتھ اٹھانا ایک عام سی بات تھی؟ یہ سوچ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ ظالم سائیں کی اس طرح کی خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ کم سے کم وہ اس لڑکی کی مدد تو کر سکتے تھے، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سب چیزوں کو رکوانے کی کوشش تو کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے تو ہر چیز کو نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے ذہن سے یہ ساری سوچیں نکال نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ اتنی پریشان کیوں ہے؟ اماں کمرے میں آئی تو مانیہ تیار ہونے کے باوجود تھوڑی اداس لگ رہی تھی۔ اس کی اداسی کی وجہ مما کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ صبح وہ کافی خوشی خوشی گئی تھی زارم کے ساتھ افشین کے گھر۔ ماما آپ کو پتا ہے، ہم جب واپس آ رہے تھے تو وہاں گاؤں میں ایک آدمی اپنی بیوی کو بری طرح سے مار پیٹ رہا تھا۔ وہ شاید اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ اور پتا ہے آپ کو، جب میں نے ظالم سائیں کو بولا کہ یہ سب غلط ہے تو انہوں نے آگے سے عجیب سا رد عمل دیا، جیسے ان کا ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جوڑا آپس میں لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، بلکہ لڑنے کی وجہ سے مشہور ہے، اور ان لوگوں کی لڑائیوں میں کوئی نہیں بول سکتا، یہ ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ اس عورت کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ آدمی درندوں کی طرح اسے پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، یہاں تک کہ ظالم سائیں نے ان سب کو رکوانے کی کوشش بھی نہیں کی ماما۔ وہ پریشانی سے انہیں بتانے لگی تھی، مانیہ میری بچی، ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے، تم کس طرح کے فضول سوچوں میں لگ گئی ہو۔ اگر ظالم سائیں نے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوں گے۔ تم ان گاؤں والوں کو نہیں جانتی۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، آج تو ولیمہ ہے، تم کیا الٹی سیدھی چیزوں میں پڑی ہوئی ہو؟ جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی چل کر دیکھتی ہوں کوئی کام وغیرہ نہ ہو۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ مانیہ نے اپنی ماں کی بات سنی تو صحیح، لیکن وہ اپنی سوچوں کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ ظالم سائیں کا یہ رویہ اس کے دل میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا۔ ایسے معاملات میں ظالم کی طرف سے یہ خاموشی اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جس ماحول میں پروان چڑھی تھی وہاں عورتوں کو ایک نرم رویہ دیا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ ایک ایسے ماحول میں بیائی جانے والی تھی جہاں عورتوں پر ہاتھ اٹھانا ایک عام بات تھی۔ وہ تھی صرف اس عورت کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اور یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ اسے اپنے گھر میں خوش رکھے۔ مسکان باہر خاموش بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ سب لوگ ہی ولیمے پر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ مانیہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اچھی لگ رہی ہو مانیہ، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا تو مانیہ مسکرائی۔ بہت شکریہ، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تم اداس تھی نا صبح سے؟ میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھی، تو میں بھی صبح ہمارے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا۔ مانیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم نے تو انجوائے کیا نا وہاں جا کر۔ وہ بالکل نارمل سے انداز میں بولی، ہاں، لیکن جانے ظالم سائیں کو کیوں نہیں تمہیں اپنے ساتھ لے کر گئے؟ میں امید کرتی ہوں تمہیں برا نہیں لگا ہوگا۔ ویسے صبح اٹھ کر غصے میں سمجھ نہیں آیا تھا، تم تو اسی ماحول میں رہی ہو، تم شاید سمجھتی ہوگی۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مسکان نے نفی میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو، مجھے ان کی کوئی بری بات بری نہیں لگتی، وہ مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں،
इन्हें पसंद नहीं है मेरा बेफजूल में उल्टी सीधी हरकतें करना। इनका बस चले तो दुनिया से छुपा कर रख ले मुझे। खैर, गाड़ी आ चुकी है, चलो बाहर चलते हैं। ये कहते हुए वो उठ गई थी, जबकि मानिया को इसकी बात समझ नहीं आई थी। दुनिया से छुपा कर रख ले मुझे, इसका क्या मतलब था? जालिम साईं क्यों नहीं चाहेंगे कि वो किसी के सामने ना आए? यह सोच इसे मजीद उलझन में डाल गई थी। वो पहले ही सुबह से जालिम साईं के रवैये से उलझी हुई थी और अब मुस्कान की बातों ने इसे मजीद उलझा दिया था। वलीमे की रस्म बड़ी शानदार तरीके से करवाई गई थी। उन्होंने सारा इंतजाम हाल में कर रखा था, जबकि ये लोग भी सीधे हाल में ही गए थे। जालिम साईं की अम्मा हर वक्त मानिया को अपने साथ रखे हुए थी और न जाने कितनी औरतों से इसे ये कहकर मिलवाया था कि वो इनकी बहू थी। मानिया भी सबसे हंसी खुशी मिलती रही। बहन, आपका बेटा जालिम तो काफी सख्त तबीयत का है और ये लड़की तो शहरी है और थोड़ी नरम मिजाज भी लगती है, क्या ये गुजारा कर पाएगी? एक औरत ने इनसे पूछा। लड़की शहर की है तो क्या हुआ, गांव के माहौल में ढल जाएगी और जालिम की सख्त तबीयत का भी इसे बहुत अच्छे से अंदाजा है। उन्होंने सुकून से जवाब दिया। निकाह तो बचपन में ही हो गया था, अब तो बस रुखसती करनी है हमने। अम्मा साईं का अंदाज बड़ा पुरसुकून था। हाँ जी, वो तो है, लड़की कहीं की भी हो गुजारा कर ही लेती है, लेकिन फिर भी जालिम साईं की तबीयत को लेकर ना मुझे ये लड़की थोड़ी नरम मिजाज लगी। आपने हवेली की बच्चियों के बारे में नहीं सोचा? वो न जाने कौन से सवालों में पड़ गई थी। पहले सोचा था, लेकिन बाद में जालिम की दादी ने कहा कि उन्होंने अपनी इकलौती नवासी को इस घर में बहू बनाना है, तो बस फिर हम इनकार कैसे कर सकते थे? इनकी मर्जी पर फौरन ही हमने दोनों का निकाह करवा दिया। अब तो निकाह को भी 12 साल गुजर चुके हैं, बस जल्द ही रुखसती करने का इरादा है। जालिम की अम्मा अपने ही अंदाज में बोले जा रही थी। चले सही, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, माशाल्लाह प्यारी बच्ची है, वो औरत कहते हुए आगे बढ़ गई थी। जबकि खुद पर जालिम साईं की निगाहों का एहसास महसूस करते हुए मानिया ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा था, तो जालिम साईं को पाया। वो इसी को देख रहा था। इन दोनों की निगाहें मिली तो अचानक जालिम साईं ने आंख दबाकर हल्की सी मुस्कुराहट पास की, जिस पर मानिया शर्मिंदा होकर फौरन निगाहें चुरा गई। जालिम साईं ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी राह बदल ली थी, लेकिन अगले ही लम्हे मुस्कान इसके सामने आ गई। मानिया ने मुस्कान को इसके साथ खड़े देखा और फिर अम्मा साईं की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो अभी से किसी और से मिलवा रही थी। वो पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जो थी, जब थोड़ी देर के बाद इसकी निगाह फिर से इसकी तरफ गई थी। मुस्कान अब भी इसके साथ खड़ी ना जाने क्या बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इससे कोई बहुत खास बात कर रही है, जबकि जालिम का लहजा काफी सख्त लग रहा था। इतनी दूर खड़े होकर भी वो इनकी बात को समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो कि बहुत अजीब था। जालिम साईं को अचानक कोई जरूरी काम आ गया। वो हवेली जाने के लिए बेताब हो उठा। ऐसे वक्त बाहर मसलूदार बारिश भी शुरू हो गई थी। आलिया बेगम ने इसे तेजी से हाल से बाहर निकलते देखा तो इसके पीछे ही आ गई। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो इस बारिश में? उन्होंने इसे रोकते हुए पूछा था। जी पुप्पो साईं, वो मुझे एक घर जाना है, एक जरूरी काम है। अच्छा, तो मानिया को अपने साथ ले जाओ, इसकी तबीयत खराब हो रही है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। बारिश भी बहुत तेज हो गई है और हमें तो अभी निकलने में काफी वक्त लगेगा। हमारे खानदान के लोग अभी हमसे मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं, आप मानिया से कहें वो बाहर आ जाए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मुझे अभी जाना होगा। हमारी हवेली के मुलाजमों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, मुझे इसे हल करना है। लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसने वजह बताते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं इसे कहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ चली जाए। कब से सर पकड़े बैठी हुई है, लगता है नजर लग गई है, और प्यारी भी तो बहुत लग रही थी ना। बारिश से डरती है, एहतियात से लेकर जाना, वो इसे ताकीद करते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता। आप फिक्र ना करें, आप बस आराम से इसे बुला लीजिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो कहते हुए चला गया था, जबकि आलिया बेगम भी अंदर की तरफ बढ़ गई। बस वापसी पर बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बादल जमीन पर ही उतर आए हों। गाड़ी के वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन फिर भी सामने का मंजर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। बिजली जोर जोर से चमक रही थी और बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी। क्या बात है, तुम बारिश से डरती हो? जालिम साईं ने नरमी से इसकी तरफ देखा।
اس کے چہرے پر ہلکی سی تشویش تھی۔ مانیہ نے گھبرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی پری پری آنکھیں خوف سے اور بھی پھیل گئی تھی۔ ارے بارش تو اتنا پیارا موسم ہوتا ہے، اس سے کوئی ڈرتا ہے کیا؟ مجھے تو بارش بہت پسند ہے، سارم سائی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پسند تو مجھے بھی ہے، لیکن وہ بجلی کڑکتی ہے نا، تب ڈر لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا، وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھ بے چینی سے مڑ رہے تھے، اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ اس وقت واقعی ایک معصوم بچی کی طرح لگ رہی تھی جو کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو۔ سارم سائی اس کی اس معصومیت پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں گرمی اور اپناہیت تھی۔ ڈرو مت، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، بارش رک جائے گی، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ مانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر شرما کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اس کی دل کی دھڑکن کچھ پرسکون تھی۔ سارم سائی اس کی سادگی اور خوف پر مسکرا دیا۔ اس کی معصومیت اس کے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ تیز بارش کی وجہ سے سڑکیں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ سارم سائی نے گاڑی کو بالکل دروازے کے سامنے روکا تاکہ مانیہ کو بارش میں زیادہ نہ چلنا پڑے۔ اس کے باوجود وہ باہر نکلتے ہوئے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی اور اندر کی طرف بھاگی تو زور سے بجلی گرجنے کی آواز آئی۔ وہ چیخ کر دوڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ سارم سائی اس کے خوف کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی بند کی اور چابیاں ڈرائیور کی طرف پھینک کر اندر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو دیکھا مانیہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ریلیکس مانیہ، تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ مانیہ اس کا سہارا پاتے ہی اس کے بازو سے چپک گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سارم سائی، دیکھے نا کتنی زور سے بجلی چمک رہی ہے، وہ خوف سے کانپتی ہوئی بولی۔ ڈرو مت، تم اپنے روم میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لو، تھوڑی دیر میں سب لوگ آ جائیں گے، اور ویسے بھی گھر میں بہت سارے ملازم ہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہاں اندر مجھے نہیں جانا جب تک مما نہیں آ جاتی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، وہ اس کے بازو کے ساتھ مزید چپکتے ہوئے بولی۔ سارم سائی اس کی معصومیت اور خوف پر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، ایسا کرو جب تک سب لوگ واپس نہیں آ جاتے تم میرے ساتھ چلو، میرے روم میں آ جاؤ، وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس طرح باہر اگر تمہیں میرے اتنے قریب کوئی دیکھ لے تو مسئلہ بن جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ ہم ملازموں کے لیے کوئی ہاٹ ٹاپک بنے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو مانیہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے بازو کے ساتھ ہی لگی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سارم سائی سمجھ چکا تھا کہ بارش کا ڈر اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا ہے۔ وہ دونوں سارم سائی کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مانیہ شرم کے مارے بیڈ پر جا کر ایک طرف بیٹھ گئی اور سارم سے تھوڑے فاصلے پر کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ان کے درمیان ایک تکلف کا فاصلہ تھا۔ باہر بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی۔ جیسے ہی ایک تیز کڑک کے ساتھ بجلی چمکی، مانیہ گھبرا کر سارم کی طرف ہو گئی اور بے اختیار اس کے قریب سرک آئی۔ سارم نے اس کی اس حرکت پر مسکرا کر اپنی نظریں چکا لی۔ اسے اس کا خوفزدہ انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب بارش کی آواز ہلکی سی مدھم ہوئی تو مانیہ کو اپنی غربت کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو کر پھر سے تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اس لمحے سارم اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو ہر طرف مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور مانیہ سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بجلی جانے کی وجہ سے وہ دوبارہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ریلیکس مانیہ، میں یہیں پر ہوں تمہارے پاس، تمہیں بالکل بھی ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دوبارہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تیز بادل گرجے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ سارم کو لگا کہ اب اس کے ضبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس تاریکی اور باہر کے گرجدار آوازوں سے مانیہ کا دل دہل گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر بے اختیار سارم سائی کے سینے سے جا لگی۔ اس کے وجود کی نرمی اور قربت سے سارم کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مانیہ کی بے ترتیب سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی، جس سے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بارش، بجلی کی آواز، اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سارم نے اس کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ میں یہیں پر ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی میں یہیں پر ہوں۔ تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اسے مزید اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی حفاظت نے اسے سکون کا احساس دیا۔ وہ خود کبھی اپنے جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہکا تھا، لیکن یہ جائز تعلق اب اسے اپنی خواہشات پر قابو رکھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر پر آیا اور اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ سارمسائی نے اپنا چہرہ اس کی گردن پر رکھا اور اس کو گرم لمس سے اسے چھونے لگا۔ اس کا ایک لمس سے مانیہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور وہ اس کی قربت میں پگھلنے لگی۔ اس نے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن سارمسائی نے اسے سخت گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اس کے سر کی دوپٹہ ہٹایا اور اسے پرے پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر بے تابی سے گھومنے لگے۔ ہر لمس میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، جیسے ان کی ساخت کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس کے بے تاب لب بے چینی سے اس کے ہونٹوں سے مل گئے۔ اس کی سخت گرفت میں مانیہ کی مزاحمت بیکار ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنی قمیض کی ڈوریاں کھلتی محسوس کی تو اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بے چین تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مانیہ کی آواز مدھم تھی، اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈر سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک انجانی سی کشش بھی تھی۔ سارمسائی نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ تم میری ہو، صرف میری، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں گہرا یقین اور ملکیت کا احساس تھا۔ ہمارا تعلق جائز ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہے مانیہ، سب ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ نے مانیہ کو جیسے سحر میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ اس نے اسے احتیاط سے اٹھایا اور نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے دل میں ایک ایسی قربت میں بندھے ہوئے تھے جہاں چاہت اور محبت اپنی انتہا پر تھی۔ اندھیرے میں ہی اس نے اپنی سیاہ قمیض اتاری۔ باہر کی بجلی کی کڑکتی ہوئی روشنی میں مانیہ کی نگاہیں اس کے چوڑے کندھوں اور غسلاتی سینے پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکنیں دیوانہ وار تیز ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک رہی ہوں۔ سارم کا وجود دیوانگی کی حد تک اس پر جھک گیا۔ اس کے ہونٹ بے تابی سے اس کی گردن کو چھونے لگے۔ اس کی گھنی مونچھوں کا لمس اس کی گردن پر سرخیاں بکھیر رہا تھا۔ ہر لمس کے ساتھ مانیہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ یہ غلط ہے۔ مانیہ کی مدھم سی بے بسی آواز اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی، اس کی ہچکچاہٹ کو سارم بہت اچھے سے محسوس کر پا رہا تھا۔ تم میرے نکاح میں ہو، اور ہر غلط کو صحیح کرنے کے لیے بس یہی ایک وجہ کافی ہوتی ہے۔ وہ نامکمل طور پر مزاحمت کر پا رہی تھی اور نہ ہی خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر پا رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس کی سختیوں کو سہنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی، جیسے کوئی پھول تیز آندھی میں ہل رہا ہو۔ اس شخص کی سانسیں گرم اور تیز تھی۔ اس کا ہر لمس میں بے پناہ چاہت اور شدت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کو آہستہ سے سمیٹا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے گال کو چھوا۔ مانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اندھیرے میں بھی اسے اس شخص کا قرب محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ہر لمس اسے نئی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ مانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جا رہی تھی۔ جب اس لمحے سارمسائی نے جیسے خود پر قابو پایا، وہ مانیہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور اپنی سانسیں بحال کی۔ اس کا چہرہ اب بھی جذبات سے بوجھل تھا۔ میرے خیال میں تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ اس کی آواز دھیمی اور قدرے رکی ہوئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی مانیہ جیسے خواب سے جاگی۔ وہ تیزی سے اٹھی، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرم اور گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سارمسائی نے مانیہ کے جاتے ہی ایک گہری سانس لی اور خود کو ریلیکس کرتے ہوئے وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جسے وہ اس لمحے کو یاد کر کے خوش ہو رہا ہو۔ مانیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کو اندر سے بند کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے بارش سے کہیں زیادہ سارمسائی کی قربت سے ڈر لگ رہا تھا۔
وہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے کبھی شرماتی، کبھی گھبراتی اور کبھی مسکرانے لگتی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتے ہی ایک خوف سا آیا کہ اگر کوئی اسے اس حالت میں ظالم کے کمرے میں دیکھ لیتا تو کیا ہوتا۔ اس خیال سے وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور خود کو بستر میں چھپا لیا۔ اب اسے بارش کا ڈر نہیں رہا تھا۔ دور کہیں بادل گرج رہے تھے اور بجلی بھی چمک رہی تھی، لیکن وہ ہر ڈر سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن پر پوری طرح سے ظالم سائیں سوار تھا۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مانیہ، تم میری ہو، صرف میری۔ اس کی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ شرم سے سمٹنے لگی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن پر پوری طرح سے ظالم سائیں سوار تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو اسے کوئی اور سوچ آ رہی تھی اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ محبت ہی تو تھی جو اس محرم تعلق کو ایک خوبصورت احساس میں بدل چکی تھی۔ اسے ظالم سائیں سے محبت ہو چکی تھی اور اس محبت نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور حویلی کا آنگن معمول کے مطابق پرسکون تھا۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے جب اچانک عالیہ بیگم نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ آج شام کو واپس جا رہے ہیں۔ جب ظالم سائیں بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ کل رات کے بعد سے وہ مانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت محسوس کر چکا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ آج سب کے سامنے رخصتی کی بات کرے گا، کیونکہ اب وہ خود پر مزید کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے جذبات کے کل رات کے بعد سے بے لگام ہو چکے تھے اور اب وہ صرف مانیہ کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کی نظر مانیہ پر ابھی تک نہیں گئی تھی۔ وہ سب لوگ ناشتہ کرتے ہوئے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ آج شام کو، ارے بیٹا کچھ دن تو رکو، کیا صرف شادی پر ہی آئی تھی؟ پاپا سائیں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پاپا سائیں، اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، اس نے واپس اپنا کالج جوائن کرنا ہے۔ عالیہ بیگم نے مانیہ کی طرف اشارہ کیا جو ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اور میں بھی گھر بار چھوڑ کر آ کر یہاں بیٹھ گئی ہوں۔ شادی تو ہو گئی، ویسے بھی ہم تو صرف شادی پر ہی آئے تھے، انشاءاللہ پھر کسی دن چکر لگاؤں گی، ابھی میرا جانا بے حد ضروری ہے، عالیہ پھپھو سمجھا رہی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر مسکان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ سچ پھپھو سائیں، آپ جا رہی ہیں؟ میں آپ کو بہت زیادہ مس کروں گی، بلکہ مانیہ کہہ رہی تھی کہ میں شہر آؤں گی تو مجھے اپنے کالج لے کر چلے گی، وہ کافی ایکسائٹڈ انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ مسکان کی ماں جانتی تھی کہ مسکان نے یہ بات جان بوجھ کر کہی تاکہ کوئی انہیں مزید رکنے کے لیے فورس نہ کرے۔ ہاں مسکان، ضرور، میں تمہیں اپنا پورا کالج دکھاؤں گی اور اپنی ساری فرینڈ سے بھی ملواؤں گی، تم ضرور آنا، ہم بہت انجوائے کریں گے۔ مانیہ نے بھی مسکان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، جب اچانک کسی کے کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنے بالکل سامنے ظالم سائیں کو پایا، جو کرسی پر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کل رات کی بے اختیاری اور اپنی شرم و حیا یاد کر کے مانیہ کے گال لال ہو گئے تھے۔ وہ نگاہیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم جا رہی ہو؟ ظالم سائیں نے براہ راست مانیہ سے سوال کیا، جس نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، جانا تو پڑے گا نا، ہم صرف شادی کے لیے آئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے ہنکار بھر کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، آپ لوگ صرف شادی کے لیے یہاں آئے تھے تو جانا تو پڑے گا ہی۔ ظالم سائیں نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا، خیر اپنی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو رخصتی کے لیے بالکل سنجیدہ ہوں۔ وہ سب گھر والوں کے درمیان بیٹھا سکون سے بول رہا تھا، جیسے کوئی معمولی بات کر رہا ہو، جبکہ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھپھو سائیں، آپ بات کیجیے اپنے شوہر سے، مزید اس معاملے کو لمبا لٹکانے کی ضرورت نہیں، میں رخصتی چاہتا ہوں۔ بیٹا ہم سب اس معاملے کو دیکھ لیں گے، گھر کے بڑے ہیں نا اس بارے میں بات کرنے کے لیے۔ بابا سائیں نے اچانک اسے ٹوکا تو اس نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ گھر کے بڑے بول ہی تو نہیں رہے، اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ ظالم سائیں کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ بابا سائیں میں رخصتی کے لیے بالکل سنجیدہ ہوں۔ بابا سائیں، آپ اپنے شوہر سے بات کریں، اگر آپ کو بات کرنے میں کوئی مسئلہ ہے تو جس طرح میں یہاں بیٹھ کر سب کے درمیان بات کر رہا ہوں، ان سے بھی میں ہی بات کر لوں گا۔ اس کا انداز ضرورت سے زیادہ بے باک اور آرام دہ تھا، جبکہ اپنی شادی کے موضوع پر اس کے سامنے بیٹھی مانیہ کے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ اس گفتگو سے پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ماما، مجھے پیکنگ کرنی ہے، میں اپنا سامان تیار کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔
سرم سائی اب بھی بالکل اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے وہ جانتا ہو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ویسے بھی اسے اپنے حق کے لیے کچھ تو کہنا ہی تھا، ورنہ اس کے گھر والے اس کی طرف سے بالکل بے پرواہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ رخصتی کے لیے راضی تھا، جلد از جلد رخصتی کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ سب خاموش تھے اور ان کا یہ ٹھنڈا رویہ سالم سائی کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔